اگر آپ دونوں مجھے اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے ہم زاہد صاحب سے پوچھیں کہ اب تک وہ وہاں کھڑے ہیں تو ان کے پاس کیا ریزلٹس ہیں. پھر آپ لوگ بے شک اس سے اگر ڈس ایگری کریں کہ نہیں جناب ہماری اطلاع تو کچھ اور ہے, حسن صاحب اور اختیار صاحب, تو آپ پلیز بتائیے گا کہ نہیں آپ کی اطلاع تو اس کے علاوہ کچھ ہیں. تو زاہد بھائی یہ بتا دیجیے گا, آج میرپور ڈویژن کے الیکشن ہوئے یعنی کہ 13 سیٹوں میں. 2021 میں ان 13 میں سے 8 پی ٹی آئی جیتی تھی, 4 پیپلز پارٹی اور 1 نون. 21 میں 16 میں 8 نون جیتی تھی, 2 پیپلز پارٹی جیتی تھی. آج بتا دیں کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان 13 سیٹوں کا اب تک کا نقشہ کیا ہے, کتنی سیٹوں پر کون سی پارٹی آگے ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور سارا دن جو آپریشن الیکشن کے حوالے سے جاری رہا اسی مقصد کے لیے تھا کہ نتائج سامنے آئے. اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, متضاد معاملات سامنے آ رہے ہیں, تاہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی برتری واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. اچھا 13 کے 13 حلقوں میں اگر دیکھا جائے کہ LA1 لیجسلیٹو اسمبلی 1 جو ڈوڈیال کا حلقہ ہے, مسلم لیگ نواز کے اظہر صادق کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ برتری پر ہیں. ان کے مقابلے میں کی چودھری افسر شاہد ہیں. LA2 جو اس حلقہ ہے 2 نمبر حلقہ لیجسلیٹو اسمبلی کا چکسواری کے علاقے کا, اور اس چکسواری میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے, اور جہاں پہ مسلم لیگ نواز کے عظیم بخش جو ہے وہ لیڈ پر ہیں. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ نتائج کا سلسلہ ابھی باقی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید یہاں پر دوسرے نمبر پر بتائے جا رہے ہیں. میں یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کو میں نتائج بتا رہا ہوں یہ حتمی نہیں ہے, سرکاری نہیں ہے, اور یہ تصدیق شدہ بھی نہیں ہے, یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی. اچھا ایک منٹ, زاہد بھائی آپ نے LA1 میرپور کا آپ نے کیا بتایا کہ آپ کی اطلاع کیا ہے کہ کون آگے ہے؟ LA1 یہ ڈوڈیال ہے, مسلم لیگ نواز کے اظہر صادق کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ اظہر صادق آگے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. LA2 یہاں آپ کہہ رہے ہیں نون آگے ہے, چکسواری میں 2 میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون آگے ہے, عظیم بخش چودھری صاحب آگے ہیں. جی LA2 چکسواری ہے, اور چکسواری میں نون لیگ کے عظیم بخش جو ہیں وہ لیڈ پر بتائے جا رہے ہیں. LA3 حالانکہ آپ اس کو دیکھیں گے, چونکہ ہم نے کہیں یہ بھی خبریں دیکھی کہ یہاں تو قاسم مجید صاحب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے LA2 چکسواری میں, لیکن نہیں آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. جن پولنگ سٹیشن پر نتائج آنا ابھی باقی ہے وہ نتائج تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں. تمام نتائج کے حوالے سے بہت کانٹے دار مقابلہ جا رہا ہے, اور بظاہر اب تک کی صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے LA1 پہ بھی نون آگے آپ کے مطابق, 2 پہ بھی نون آگے, ٹھیک ہے. پھر LA3 میں کیا ہے؟ LA3 میں پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتی تھی سلطان چودھری, اس دفعہ کیا ہے؟ میں اس وقت LA3 میں موجود ہوں, اور دن بھر زیادہ تر توجہ پولنگ سٹیشن پر تھی, شہر کے اندر تھی, گیما گیمی رہی ہے, اور آخری اطلاعات تک بتایا جا رہا تھا کہ شاید جو بیرسٹر سلطان کے صاحبزادے ہیں یاسر وہ لیڈ پر جا رہے ہیں, لیکن بعد میں معلومات آئی اور نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے اس کی مسترد کیے گئے ان کے دعوے, اور کہا گیا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ لیڈ پر ہیں. یہ متضاد ہیں, 100 سے زائد نتائج پولنگ سٹیشن کے سامنے آ چکے تھے, اور دونوں کی طرف سے جو ہے یہ دعوے جاری ہیں کہ ان کے امیدوار کامیاب ہیں. آگے بڑھتے ہیں, LA4 پہ آئیں, کھاری شریف پہ. یہاں سے جو پچھلا الیکشن تھا, میں پچھلے کا بتاتے جاؤں اور آپ اس دفعہ کا بتا دیجیے گا کہ اب تک کیا صورتحال ہے. یہاں سے پچھلا الیکشن پی ٹی آئی جیتی تھی LA4 سے چودھری ارشد حسین. ابھی کیا ہے آپ کی اطلاع کے مطابق؟ اس وقت چودھری رخسار جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ برتری پر ہیں, اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے صہیب ارشد ہیں, دوسرے نمبر بتائے جا رہے ہیں. جبکہ LA5 بھمبر کا علاقہ ہے, اور بھمبر میں مکمل ووٹوں کی تفصیل ابھی نہیں آئی ہے, اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں یہاں پر بھی زاہد صاحب یہ بتا دوں کہ کہ چونکہ ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ ہم سارے نتائج مجتمع بھی کر رہے ہیں, اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پہ رہتے بھی اس سے نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ اسکرین پہ ہم نے چلا دیا ہے کہ وہاں اب LA3 کا کمبائنڈ رزلٹ آ گیا ہے, جو پولنگ سٹیشن رہ گئے تھے نا اسی اسنا میں آ گیا ہے, اور وہاں یہ آف کورس غیر حتمی غیر سرکاری ہے, لیکن چودھری یاسر جیت گئے وہاں سے, چودھری محمد سعید ہار گئے. آپ نے بھی بتایا تھا کہ پہلے کیا جا رہا تھا یہ جو حلقہ ہے یہ ان کا آبائی حلقہ ہے, اور اس سے پہلے بھی یہاں سے یہ جیتے رہے ہیں, لیکن ان کی جیت کے مقابلے میں نون لیگ سے تھوڑی دیر پہلے میری بات چیت ہوئی تھی, ان کے کیمپ سے کہا گیا کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں, اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے نتائج ہم قبول نہیں کرتے. لیکن آگے جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمانی LA6 جو ہے یہ سمانی کا علاقہ ہے, اور مسلم لیگ نون کے چودھری محمد رزاق جو ہے یہ کچھ دیر پہلے بتایا جا رہا تھا کہ لیڈ پر ہیں, اور ان کے مقابلے میں
جو ہے وہ امیدوار پیپلز پارٹی کے تھے دوسرے نمبر پر بتائے جا رہے تھے. اور LA7 بھمبر مسلم لیگ نون کے چودھری طارق بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی نون لیگ کو برتری حاصل ہے. LA8 سے 13 تک کی جو حلقے ہیں وہاں تک ابھی کوئی واضح بات چیت سامنے نہیں آئی اور ان کے ہاں گنتی کا عمل جاری ہے. LA13 کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مختلف نتائج سامنے آ سکتے ہیں. جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, استحکام پاکستان پارٹی کے انصار ابدالی کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بہتر ہے. اس طرح 13 کے 13 حلقوں میں زیادہ جو امیدوار کامیاب نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہیں اور ان کی پوزیشن بہتر بتائی جا رہی ہے. تاہم الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نتائج سامنے آئیں گے معلوم ہوگا کہ اصل نتائج کیا ہیں اور کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا زاہد بھائی سے پوچھوں اگر وہاں زاہد صاحب آپ ہیں وہاں پر اور گراؤنڈ پہ, تو آپ تھوڑا بتائیں جتنا بھی آپ نے دیکھا, ایک حلقہ زیادہ حلقے جو بھی, کہ دو سوال آپ پلیز کوئکلی ایڈریس کیجیے گا. ایک, آپ کیا کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ میں نے اتنا دیکھا ہے اور اس میں مجھے ان کی الیکشن کیمپین زیادہ نظر آئی ہے, پیپلز پارٹی اور نون میں سے کس کی تگڑی نظر آئی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ استحکام پاکستان پارٹی یہ آپ کو کتنی فعال نظر آئی ہے, یعنی کہ گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کچھ الیکٹیبلز تھے جن کا اپنا ووٹ تھا, وہ استحکام کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہے کیا؟ زاہد صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ زاہد مشوانی صاحب جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ سوال اگر سن پائے میرا, میں استحکام پاکستان پارٹی کا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کچھ الیکٹیبلز الیکشن لڑ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے, کچھ نامی گرامی لوگ آزاد کشمیر میں؟ استحکام پاکستان پارٹی کوئی ایسی جانی پہچانی بڑی پارٹی آزاد کشمیر کے نقشے پر نہیں. یہ نیا ایک جو ہے وہ ایک تبدیلی اور چینج سامنے آئی ہے اس انتخابات میں, اور جہاں پر ان کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے یا حاصل کر رہے ہیں, جو آخری 13واں حلقہ ہے LA کا, اس میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اچھے خاصے ووٹ ملے ہیں. باقی بھی حلقوں میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں لیکن شاید ان کو یہ نشستیں حاصل نہ ہو سکیں. لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک نئی پارٹی کے ہونے کے حساب سے یہاں کے دن بھر لوگوں میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ اگر انہوں نے کچھ ووٹ لے لیے ہیں تو یہ ان کی بڑی کامیابی تصور کی جائے گی. مستقبل کے حوالے سے پاسبل ہے کہ اگر ان کے امیدوار جو ہے وہ سامنے مؤثر انداز میں سامنے آئیں تو یہ تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے لیے پریشانی کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن امیدواروں کو میدان میں لاگے کھڑا کیا ہے تو وہ یہاں کے مقامی جانے پہچانے لوگوں میں سے شامل تھے. اب جو آج کا یہ جو مارکا تھا, اگرچہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان تھا, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, اور نتائج بھی آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو زیادہ تر امیدوار ہیں ان کو سبقت حاصل ہے, اور جو باقی چند نشستیں جو ایک جس طرح 2 نشستیں سامنے آئی ہیں, اور اس کے بعد بھی جب مکمل نتائج سامنے آ سکیں گے تو واضح ہو سکے گا کہ زاہد صاحب ایک بات اور بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ اپنی نوعیت کی پہلی کیس اسٹڈی ہے پاکستان میں جب باقاعدہ کوئی الیکشن مرحلہ وار ہو رہے ہوں. تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ کافی دن کے بعد ہے نا, جو سیکنڈ مرحلہ ہے, پھر تیسرا مرحلہ اس کے بھی کافی دن کے بعد ہے. تو یہ اس دوران اب الیکشن کیمپین کی کچھ چھوٹے موٹی کوئی اجازت ہوگی, یا بس وہ چونکہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھائی الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے کیمپین بند, تو اب الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا ہے لیکن دوسرا مرحلہ 2 اگست میں ہے, تیسرا 10 اگست کو ہے, تیسرے مرحلے کے 12 دن باقی ہیں. تو اس دوران کیمپین دوبارہ ری اسٹارٹ ہو سکے گی یا کیمپین بند ہے اور اب بس اگلے الیکشن والا جب تاریخ آئے گی 2 اگست تبھی دوبارہ ایکٹیویٹی ہوگی الیکشن کی؟ زاہد صاحب اگرچہ بظاہر جو ہے وہ کمپین بند ہونے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے, لیکن کمپین بند ہونے کے باوجود بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں کے دورے کرتے رہے ہیں, اور باقی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی مقامی طور پر جو اگرچہ انتخابی عمل کے دوران یہ ممانعت ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مرحلے اور تیسرا مرحلہ اگر انتخابی عمل جو ہے بر وقت اور ٹائم پہ ہوتا ہے تو جو پہلے مرحلے کے اثرات ہیں یقیناً دوسرے اور تیسرے مرحلے پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور جو باقی الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابی عمل سامنے لایا جائے, لیکن 3 مرحلے یقیناً